الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ نثار میں تیری گلیوں کے اے وطن جہاں چلی ہے رسم کہ کوئی نہ سر اٹھا کے چلے، جو کوئی چاہنے والا طواف کو نکلے، نظر چڑھا کے چلے، جسم و جاں بچا کے چلے۔ آج 17 جنوری 2025 پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت ہی تاریخی دن ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ 8 فروری کو آپ صرف ایک الیکشن ہارے تھے۔ آج 17 جنوری کو آپ اس قوم کا اعتماد ہارے ہیں۔ کل آپ ایک مقابلہ ہارے تھے، آج آپ ایک اخلاقی جنگ بھی ہار گئے ہیں۔ آج آپ نے یہ ثابت کیا ہے کہ آپ اتنے چھوٹے سے بونے ہیں اور آپ کے مقابلے میں اللہ کی مدد سے، عوام کی طاقت سے، ہمت اور حوصلے کا ایک پہاڑ کھڑا ہے۔ 17 جنوری 2025 یہ قوم نہیں بھولے گی۔ وہ شخص، جب یہ تحریک چلی تو میں اس کا حصہ تھا اور آج بھی حصہ ہوں، وہ تحریک جو ہم وکلاء نے پاکستان کے آئین کی سربلندی اور عدلیہ کی آزادی کے لیے لڑی تھی، اور جس کی بنیاد پہ جب اس شرائع دستور پہ، عمر صاحب کو یاد ہوگا، عمر صاحب ادھر آئیے، جب اس شرائع دستور پہ اپوزیشن لیڈر اور اس وقت کے وزیر اعظم اور سب لوگ اس کو دیکھتے رہے، پوری دنیا کی نظروں کے سامنے ایک چیف جسٹس کو جب بالوں سے کھینچ کے گھسیٹا گیا۔ ہم کوئی چودھری افتخار صاحب کے لیے نہیں نکلے تھے، ہم ایک آزاد جوڈیشری کے لیے نکلے تھے۔ آپ نے 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے اس جوڈیشری کو دفن کیا اور آج اس کا کفن دفن کر کے اس کا فاتحہ بھی پڑھ لیا۔ یعنی کہ وہ جوڈیشری جس کو آزاد کرنے کے لیے پوری قوم کھڑی ہوئی، وکلاء کھڑے ہوئے، عمران خان کھڑے ہوئے، قاضی حسین احمد کھڑے ہوئے، محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ کھڑی ہوئی، جو کہتی تھی، آج پیپل پارٹی پہ بھی سوال ہے، آصف علی زرداری آپ پہ سوال ہے۔ آپ جس شہید کے گھر کا کھا رہے ہیں نا، وہ شہید خود کہتی تھی کہ میں اپنے چیف جسٹس کے گھر پہ پاکستان کا جھنڈا لہراؤں گی۔ میاں نواز شریف، آپ بھی تو جوڈیشری کے لیے کھڑے ہو گئے تھے، آج کیا ہو گیا؟ ووٹ کو عزت دنیا کہاں چلا گیا؟ میاں نواز شریف، کیا اقتدار اتنا اچھی ایک چیز ہے جس کے لیے آپ نے اپنی سیاست دفن کر دی؟ یہ حکومت، یہ وقت تو گزر جائے گا لیکن آپ کی سیاست نہیں آئے گی۔ آپ یاد رکھیے، آپ کو لاہور نے مسترد کر دیا، آپ کے بھائی کو مسترد کر دیا، آپ کے خاندان کو مسترد کر دیا۔ آج کے اس فیصلے کو پوری قوم مسترد کرتی ہے۔ میں قوم کو یہ کہنا چاہتا ہوں، میں نے عمران خان صاحب کو بنی گالا آج سے 2.5 سال پہلے جون جولائی میں ان کے گھر پہ ایک میٹنگ کی اور میں نے عمران خان صاحب کو یہ کہا کہ خان صاحب، آپ یہ ذہن میں نہ لائیں کہ صرف ایک روس کے دورے سے آپ کو حکومت سے فارغ کیا گیا ہے۔ یہ رژیم چینج اس لیے کی گئی ہے کہ سینکڑوں سالوں بعد، کئی سو سال بعد کسی شخص میں ہمت پیدا ہوئی کہ صہیونیوں کے گھر میں گھس کے حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدمہ لڑے اور وہاں مدنی ریاست کی بات کرے۔ آپ مجھے بتائیں، مدنی ریاست میں کون سا نظام ہوتا ہے؟ شریعت کا، قرآن کا نظام ہوتا ہے۔ ان کے کان کھڑے ہو گئے، الومناٹی کے کان کھڑے ہو گئے، صہیونیوں کے زائنسٹ کے کان کھڑے ہو گئے کہ یہ آدمی تو وہ بات کر رہا ہے جو بات سلطان ٹیپو کیا کرتا تھا، یہ آدمی تو وہ بات کر رہا ہے جو وہ لوگ کرتے تھے جو میدان جنگ میں اسلام کے لیے اپنا سر اپنے تن سے جدا کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ یہ تو ایک ایٹمی ملک کا وزیر اعظم اگر آج امریکہ میں یونائٹڈ نیشن میں کھڑے ہو کے امت مسلمہ کی جنگ لڑ رہا ہے، کل کو پوری قوم، پوری عالم اسلام اس کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی۔ اس کو فارغ کرو، اس کو گھر بھیجو۔ آپ پاکستانیوں، عمران خان کی بنی گالا کی زمین کا کوئی قصہ نہیں تھا امریکہ کے ساتھ۔ صاف صاف کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے اس لیے عمران خان کو گھر بھیجا کہ یہ پاکستان میں مدنی ریاست کی بات کیوں کرتا ہے اور حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کیوں کرتا ہے اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کیوں کرتا ہے۔ اور آج شرم آنی چاہیے ان پاکستانی اداروں کو اور ان لوگوں کو جنہوں نے یہ فیصلہ لکھوایا، جنہوں نے پڑھا اور جنہوں نے سنایا کہ آپ نے ایک سابق وزیر اعظم کو اسلامی جمہوریہ پاکستان میں جو 27 رمضان المبارک کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کی برکت سے ہمیں ملا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ ملا، آپ نے اس وزیر اعظم کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھانے والی ایک یونیورسٹی بنانے کے جرم میں سزا دی۔ آپ کو شرم آنی چاہیے۔ انشاءاللہ العزیز عمران خان صاحب عزت سے آئیں گے اور واپس
اس ایوان میں بطور وزیر اعظم اپنا اوتھ لیں گے. پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے. میں آخر میں پھر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن میں اللہ کہتے ہیں کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. بے شک ہر تکلیف کے ساتھ آسانی ہے. بے شک ہر تکلیف کے ساتھ آسانی ہے. عمران خان کے حوصلے تو بلند ہیں. پاکستانیوں، آپ نے حوصلہ نہیں ہارنا. آپ کا لیڈر کھڑا ہے، آپ اس کے ساتھ مضبوط کھڑے ہیں. بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. عمران خان پائندہ باد.